السلام علیکم بچوں، آج ہم شاد عظیم آبادی کے حالات زندگی پڑھیں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے شاد عظیم آبادی کے حالات زندگی اور ان کی غزل۔ پہلے ہم ان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی کا نام سید علی محمد تھا اور تخلص شاد تھا۔ ان کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا۔ وہ اعلی آباد کے رہنے والے تھے اور 14-15 برس کی عمر میں عظیم آباد پٹنہ چلے گئے۔ شاد عظیم آبادی کے جو والد تھے وہ اصل میں الہ آباد کے رہنے والے تھے، پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے عظیم آباد پٹنہ میں۔ وہاں ہی 1846 عیسوی میں شاد پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں حاصل کی اور پھر کچھ عرصے تک انگریزی بھی پڑھی۔ شاد کی تربیت سر سید احمد خان کی نگرانی میں ہوئی، یعنی انہوں نے ان کو تعلیم و توجہ کی طرف توجہ دی اور تعلیم دی۔ شاد کی تعلیم و تربیت نہایت ہی ادبی ماحول میں انجام پائی۔ انہوں نے اپنی ذاتی قابلیت اور اچھے اساتذہ کی تربیت سے اردو، فارسی اور عربی کاموں کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم اور فن شعر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ اسلامی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 عیسوی میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ شاد عظیم نے 32 سال تک اعلیٰ اختیارات کے ساتھ آنرری مجسٹریٹ کے فرائض انجام دیے اور 14 سال تک حکومت کی طرف سے نامزد کردہ کمشنر رہے۔ انہیں سرکار کی طرف سے 1000 روپے سالانہ وظیفہ ملتا رہا۔ شاد نے لمبی عمر پائی اور وہ 3 جنوری 1927 عیسوی کو عظیم آباد میں ہی انتقال کر گئے۔ یہ تھے ان کے حالات زندگی۔ اب ہے ان کی خصوصیات کلام۔ شاد اردو غزل کے صف اول کے شعراء میں سے ہیں۔ ان کے کلام میں دلی اور لکھنؤ کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کا ایک منفرد رنگ و آہنگ ہے۔ شاد نے کئی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، یعنی انہوں نے کئی اصناف میں طبع آزمائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ اصناف میں کام کیا ہے، یعنی غزل لکھی ہے، مرثیہ لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، اسی کو کہتے ہیں طبع آزمائی کرنا۔ لیکن ان کو ان کی غزلوں کے سبب شہرت نصیب ہوئی، لیکن زیادہ شہرت ان کو کس کی وجہ سے ہوئی؟ غزلوں کی وجہ سے جو انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی غزلوں میں سادگی، ترنم، شیرینی، کیف و سرور اور تازگی و تاثیر پائی جاتی ہے۔ شاد کے دور میں غزل اپنی مقبولیت کھو رہی تھی۔ غزل صنف جو تھی اس کی مقبولیت کو زوال آ گیا تھا۔ شاد نے اسے نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاد کی شاعری کا خاص وصف زبان کی سادگی اور صفائی ہے۔ حسن و عشق کی کہانی بیان کرنے میں میر کسی سادگی اور متانت سے کام لیتے ہیں۔ ان کے اہم موضوعات اپنے دل کی واردات اور اخلاق، فلسفہ اور توحید ہیں، یعنی انہوں نے جو موضوع بنایا ہے اپنا ان غزلوں میں، ان میں ہے اپنے دل کی واردات، اخلاق، فلسفہ اور توحید۔ نظم اور نثر دونوں میں شاد نے کئی یادگار تصانیف چھوڑی جو قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، یعنی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی شعری تصانیف میں رباعیات شاد، سروش مستی، میخانہ الہام، نغمہ الہام، نالہ شاد، مثنوی مادر وطن، نوائے وطن اور خود نوشت شاد کی کہانی، شاد کی زبانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاد کی غزل جو ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے، پہلے میں وہ پڑھتی ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر شعر کا ساتھ میں تشریح بھی کروں گی۔ پہلا شعر ہے اس کا، یعنی غزل کا مطلع ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اس شعر میں
شاد فرماتے ہیں، یعنی غزل کے مطلب میں شاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا دستور بھی کیا ہے، کتنا عجیب ہے، میں یہاں خواہشات میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ جس طرح بچے کو کھلونے دے کر محض اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سبھی خواہشات تو پوری ہو نہیں سکتی، بس خواہشات پوری ہونے کے دھوکے میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری فلاں خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اس فریب میں غیر محسوس طریقے سے پوری زندگی بیت جاتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ آخر میں احساس ہوتا ہے کہ خواہشات تو اپنی جگہ موجود ہیں، یعنی زندگی بھی گزر جاتی ہے لیکن اس کی خواہشات کم نہیں ہوتی۔ عمر زندگی کے آخری لمحے تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات ابھی موجود ہیں اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے شاعر نے یعنی شاد نے خواہشات کو کھلونے سے تشبیہ دی، کھلونوں سے تشبیہ دی ہے۔ ان سے کھیلتے کھیلتے زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ پوری نہیں ہو پاتی۔ یہاں غالب کا ایک شعر ہے، غالب اس کے بارے میں خواہشات کے بارے میں کہتے ہیں: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ اس کا پہلا شعر تھا، یعنی غزل کا مطلع تھا۔ دوسرا شعر ہے اس کا، ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ اس شعر کی تشریح اس طرح ہے: شاد فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے واقف ہوں، میں محبوب کے ہر گلی کے ذرے ذرے سے واقف ہوں، کیونکہ اس گلی سے لمبے عرصے سے گزرتا رہا ہوں۔ گویا شاد عشق کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے: دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ یہ اس کا تیسرا شعر ہے، اس غزل کا، شاد کی غزل کا تیسرا شعر ہے: دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ شاد فرماتے ہیں کہ شاعر رونق بزم سے مخاطب ہو کر، یعنی محفل میں جو لوگ ہیں، بزم میں اس محفل کی جو رونق ہے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یعنی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا کی محفل کی رونق تو میرے بے چین دل سے پوچھ کہ میں اس دنیا میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، میں اس دنیا میں آیا ہوں لیکن اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے لایا گیا ہے۔ دنیا سے اکتاہٹ کا اظہار کیا گیا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے اس دنیا سے کوئی رغبت نہیں، اب مجھے لایا گیا ہے تو مجھے مجبوراً اس میں دن گزارنے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ شاد فرماتے ہیں کہ میں شراب کے معجزے اور کرشمے پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا، یعنی مجھے شراب کے معجزے پر کوئی کیا نہیں تھا، اعتقاد نہیں تھا، یقین نہیں تھا کہ شراب میں کوئی خاص تاثیر ہے، لیکن مجھے شراب نوشی کے لیے بہت مشکل سے تیار کیا گیا، مجھے شراب پلائی گئی، بڑی مشکل سے مجھے تیار کیا شراب پینے کے لیے، ورنہ مجھے شراب کے کسی معجزے پر کوئی اعتقاد نہیں تھا، یعنی مجھے شراب کے کسی معجزے کا، کسی کرشمے کا کوئی یقین نہیں تھا۔ چنانچہ دنیاوی عیش و عشرت اور خوشی و مستی کو اپنانا مجھے سکھایا گیا ہے، یعنی مجھے اس دنیا میں، ویسے بھی اس نے پچھلے شعر میں کہا ہے کہ مجھے اس دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، مجھے یہاں مجبوراً لایا گیا ہے، تو اسی لیے کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے عیش و عشرت سے کوئی محبت نہیں ہے، اعتقاد نہیں، اب مجھے منوایا گیا ہے، مجھے سکھایا گیا ہے کہ اس دنیا میں کس طرح جینا ہے۔ تو غزل کا آخری شعر، جسے ہم غزل کا مقطع کہیں گے: کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ غزل کے مقطع میں شاد اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا راس نہیں آئی، یعنی یہ مجھے دنیا جو ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگی، ٹھیک نہیں لگی مجھے، کہاں میری طبیعت اور کہاں دنیا کا چلن، یعنی یہاں کہاں میرا مزاج، کہاں اس دنیا کے رسم و رواج۔ افسوس کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کس آرام سے تھا، یعنی دنیا میں نہ آیا ہوتا تو آرام میں ہوتا ہے، لیکن اسے دنیا جیسی خراب جگہ پر آنا پڑا، مگر مجبوراً اسے دنیا جیسی خراب جگہ پر، بری جگہ پر آنا پڑا ہے،
اور میرے لیے تو یہ جگہ کسی طرح بھی موافق نہیں، یعنی یہ دنیا مجھے کسی طرح سے بھی پسند نہیں ہے۔ میں ٹھیک تھا اسی دنیا میں، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو ٹھیک تھا، میں آرام میں تھا، اب یہاں آ گیا ہوں لیکن یہاں مجھے چین و سکون نصیب نہیں ہے۔